یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے, جو اس نے پہلے, اس کی شادی کے پہلے جو کپڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس چیز کو مت پہنو, ان کپڑوں کو مت پہنو. تو قاضی صاحب یہ سوال تو میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے. بالکل, یہ تو یہاں تصور ہے, اور مجھے یہ معلوم نہیں یہ تصور صرف عورتوں کے لیے کیوں رکھا گیا ہے. لڑکا بھی تو شادی کرتا ہے, بالکل, اس کو کیوں نہیں کہا جاتا ہے. اس میں مذہبی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو کپڑے پہننے چاہیں پہن سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کے ہیں, شادی کے بعد کے ہیں, آپ کو پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, بعد میں کبھی کبھی آدمی کا جسم تھوڑا سا بھاری بھرکم ہو جاتا ہے تو وہ کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, عورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ورنہ فی نفسی کپڑوں میں یہ تقسیم نہیں کہ شادی سے پہلے جو آپ نے پہنے وہ شادی کے بعد نہیں پہن سکتے ہیں. یہ ایک علاقائی رسم ہے, توہم پرستی ہے, اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح اب میں اس پر اضافہ کروں گا, آپ نے چونکہ بات چھیڑ ہی دی. کبھی کبھی ہماری بیٹیوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب شادی ان کی ہو جاتی ہے تو شادی کے دن جو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں تو ان کو تصور یہ دیا جاتا ہے اب وہ بہت زمانے تک مہندی نہیں لگا سکتی ہیں. یہ ہمارے ہاں تصور ہے. مذہب نے اس پہ کوئی بات نہیں کہی, بلکہ مذہب نے تو خواتین کو کہا ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے آپ کو جتنے جائز حدود میں بناؤ سنگار کرنے کی ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ تیسرے چوتھے دن بھی مہندی لگا سکتے ہیں. اس میں مہندی لگانے میں شادی کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی خاص زمانہ آپ کے لیے نہیں رکھا گیا کہ اس دن کے بعد سے آپ اتنے زمانے تک مہندی نہیں لگائیں گے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح توہم پرستی کی یہ بھی انتہا ہوتی ہے کہ جب کسی بچی کی شادی ہو جاتی تو بات اب آ ہی گئی. وہ کہتے ہیں جب اس کا نکاح کی مجلس ہوگی تمس گژھِ نہٕ پن آسٕنۍ کہیں لگت, تمس گژھِ نہٕ کانٹ آسُن کہاں لگت, تمس گژھِ نہٕ کیا چھِ ونان. اب چونکہ ابھی موسم ٹھنڈا ہے لیکن اب عید کے بعد موسم انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا, پھر گرمی کا زمانہ آئے گا. ام کور چھُنہٕ بچارہ پوری زندگی زہن پھیرن لوگمت, اور امس نکاح وز تیُتھ قراب دار پھیرن لاگان تتھ أکِس گھنٹس کس عذاب چھُ کورِ گژھان, یہِ زانہِ سُہ یا زانہِ سُہ ییٚمِس سۭتۍ یہِ مسلہٕ گوٚمُت آسہِ. بالکل صحیح. یم چھِ توہم پرستی, یم چھِ اکھ ریت رواج, یم چھِنہٕ مذہبی چیز کہین. پنُن مس بے پردگی نش بچاوُن چھُ ضروری. یہ ہیکون أسۍ اطمینان سۭتۍ بند تہِ تھٲوِتھ کہ آسہِ رِبن آسیا لاگُن, پن آسیا لاگٕنۍ, کیا چھِ اتھ ونان کلف وغیرہ آسنا لاگٕنۍ. یِتھے پٲٹھۍ اتھ چھِ ونان یہِ قۄراب دار پھیرن چھُ اتھ گژھِ نہٕ کانٹ آسُن لٲگِتھ. یم چھِ صرف توہم پرستی. مذہبس چھُنہٕ اتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ تعلق حظ. اس لیے خاندر برونٹھِم پلو تہِ ہیکہِ انسان خاندر پتہٕ لٲگِتھ, تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حرج. ویسے قاضی صاحب جب سے ہم یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو ایسے سوال بہت سارے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, لیکن پھر بھی لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. کسی سے پوچھا ہی نہیں جاتا مجھے لگتا ہے یہ چیزیں. بٹ چلو ایک چیز اچھی ہے کہ ہم سے لوگ ہر ایک وہ سوال پوچھتے ہیں جو وہ شاید عالم سے سامنے بیٹھ کے پوچھنے سے شاید ان کو گھبراتے ہوں گے یا ان کو لگتا ہوگا کہ عجیب تو نہیں ہے یہ سوال. ایک چیز اچھی ہے اس پروگرام میں کہ لوگ دل کھول کے سوال پوچھتے ہیں. ہاں بالکل, یہ آدمی کو پوچھنا بھی چاہیے. صحابہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے. اب سامنے والے آدمی جس سے آپ پوچھیں گے, میں ہوں کوئی اور ہے, اس کے پاس یا تو سوال کا جواب معلوم ہے یا جواب معلوم نہیں. ہمیں تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں صاف کہنا چاہیے مجھے اس کا علم نہیں, آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے. بالکل, یا پھر وقت مانگ لینا چاہیے. اور یا پھر سوال کرنے والے کو بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے نہیں مجھے ابھی جواب چاہیے. کبھی کبھی ذہن میں ہوتا ہے نہیں سوال, معمولی سا سوال ہوگا لیکن آپ کا جواب ذہن میں نہیں ہوگا تو آپ فوراً اس کو کہہ سکتے ہیں کسی اور سے پوچھ لیجیے یا کچھ وقت دے دیجیے. اس پہ کبھی آدمی کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے لیکن پوچھنا چاہیے, اس لیے کہ پوچھنے سے کنفیوژنز دور ہوتے ہیں. مجھے الحمدللہ اپنے فون پہ پورے سال بہت سارے بہنیں بہت سارے بھائی سوال پوچھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں بات تھی لیکن آپ کے پروگرام کی وجہ سے وہ بات ہمارے گھر سے ختم ہو گئی. توہم پرستی کا جہاں تک تعلق, اور اسی طرح ایسی چیزیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو مذہبی چیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور چونکہ ہم لوگ مذہبی ہیں, سب لوگوں کو اپنے مذہب سے بہت لگاؤ ہوتا ہے. اگر کوئی بدعت بھی ہوگی اور لوگ کہیں گے یہ مذہبی چیز ہے, آدمی گھبرا جاتا ہے ریئیکٹ کرنے سے, یہ تو خراب ہے, تو عقل بھی کہتے ہیں خراب ہے. لیکن جب مذہب کا نام آ جائے تو ہم مذہب کے معنی بہت حساس ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ مذہبی معاملات میں ہمیشہ رہنمائی لیتے رہنا چاہیے.